علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں در شہوار توصیف اور مجاہد خان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کو بھارت کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کے ثبوت فراہم کر کے عالمی سطح پر اس کا حقیقی چہرہ بے نقاب کیا ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری، اقوام متحدہ اور متعلقہ بین الاقوامی اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت میں اسلامی ثقافتی مقامات کو ہندو پسند ہندوتوا حکومت سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں اپنے تعاون کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اقتصادی امور کے وزیر نے کہا ہے کہ کورونا وبا کی وجہ سے درپیش چیلنجز کے باوجود اہم معاشی اشاریے شاندار کارکردگی دکھا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ سیاسی اجتماعات ملک میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی بڑی وجہ بن رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ملک بھر میں کل قومی ووٹرز ڈے منائے گا، جس کا مقصد ووٹر کے طور پر اندراج کی اہمیت سے متعلق شعور اجاگر کرنا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں جعلی کارروائیاں کر کے حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کی مقامی جدوجہد کو غیر ملکی سرپرستی میں چلائی جانے والی تحریک کے طور پر پیش کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف رواں مہینے کی 18 تاریخ سے شروع ہونے والی T20 سیریز کے لیے 18 رکنی قومی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ اور اب چلتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کا ڈوسیئر اقوام متحدہ کو پیش کر کے اس کا اصلی چہرہ عالمی سطح پر بے نقاب کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج ملتان میں تحریک انصاف کی خواتین ونگ کے نئے عہدیداروں کی تقریب حلف برداری سے پہلے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارتی حکومت نے مسئلہ کشمیر پر دفاعی رویہ اختیار کر رکھا ہے اور عالمی سطح پر بھی اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو پاکستانی موقف کی کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کو اس کے جاسوس کلبھوشن یادیو تک دوبارہ کونسلر رسائی دی ہے اور تیسری مرتبہ بھی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن بھارت اپنے شہری کو نظر انداز کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کے حق میں ہے اور افغانستان میں پائیدار امن کے لیے اس کے کردار کا عالمی سطح پر اعتراف کیا جا رہا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے کا عمل مکمل ہو رہا ہے، جس سے نہ صرف غیر قانونی آمد و رفت پر قابو پایا جائے گا بلکہ دہشت گردی میں بھی کمی آئے گی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ لگنے والی سرحد پر بھی باڑ لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرحدی باڑ کی تعمیر رواں سال کے اختتام سے پہلے مکمل کی جائے گی۔ پاکستان نے عالمی برادری، اقوام متحدہ اور متعلقہ بین الاقوامی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ بھارت میں انتہا پسند ہندوتوا حکومت کے ہاتھوں اسلامی ثقافتی مقامات کو محفوظ بنانے میں کردار ادا کریں۔ دفتر خارجہ کے ترجمہ زاہد حفیظ چودھری نے آج تاریخی بابری مسجد کی شہادت کے 28 برس مکمل ہونے پر بھارت پر زور دیا کہ اقلیتوں، خاص طور سے مسلمانوں اور ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال بابری مسجد کیس میں بھارتی سپریم کورٹ کا ادھورا فیصلہ نہ صرف انصاف کی بجائے مذہبی تعصب بلکہ آج کے بھارت میں بڑھتی ہوئی اکثریت پسندی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1992 میں تاریخی بابری مسجد کو مسمار کرنے والے مجرموں کی حالیہ بریت کا شرمناک فیصلہ ناانصافی کی ایک اور بدترین مثال ہے۔ ترجمان نے کہا کہ نئے ہندوتوا نظریے پر قائم بی جے پی حکومت بھارت کو ہندو راشٹریہ میں تبدیل کر رہی ہے، جو کہ دنیا کی نام نہاد جمہوریت کے منہ پر تماچا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے سلامتی کونسل کی انسداد دہشت گردی کمیٹی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر مچل کوننگز سے نیو یارک میں ملاقات کی۔ انہوں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں قریبی تعاون کے حوالے سے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر منیر اکرم نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی انسداد دہشت گردی کمیٹی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹوریٹ کے ساتھ مل کر کام کرنے اور دو طرفہ تعاون کو مضبوط کرنے کا خواہش مند ہے۔
معاشی امور کے وزیر خسرو بختیار نے کہا ہے کہ کورونا وبا کے باوجود حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی بدولت پاکستان کی معاشی کارکردگی شاندار رہی۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اہم معاشی اشاریوں میں گزشتہ 6 ماہ میں مثبت رجحان دیکھا گیا اور مختلف شعبوں میں بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حسابات جاریہ کا توازن 17 سال کے بعد 1 ارب 20 کروڑ ڈالر ہے اور تعمیراتی پیکج سے پیداوار میں تیزی آئی ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے پشاور اور ملتان میں پی ڈی ایم کے جلسوں کے بعد کورونا وائرس کے کیسز میں اضافے پر ناگواری کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ پیغام میں کہا کہ اس طرح کے سیاسی جلسے ملک میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی بڑی وجہ بن رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اس طرح کے جلسوں کا انعقاد قانون اور کورونا سے متعلق ضابطہ کار کی خلاف ورزی کے مترادف ہے۔ شبلی فراز نے کہا کہ حزب اختلاف کے رہنماؤں نے خود کو اپنے گھروں کے محفوظ ماحول میں قرنطینہ کیا ہوا ہے، جبکہ سیاسی مفادات کے لیے عوام کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر نور الحق قادری نے حزب اختلاف پر زور دیا ہے کہ وہ عوام کی زندگیوں کو کورونا وائرس سے بچانے میں حکومت کے ساتھ تعاون کرے۔ مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے جوہر علی سے۔ آج پشاور میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے نور الحق قادری نے حزب اختلاف سے کہا کہ وہ عوام کی صحت اور جانوں کے ساتھ نہ کھیلیں۔ جمہوری طریقے سے ان کو کہنے بولنے کا حق حاصل ہے، لیکن ہماری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی صحت اور جان کے ساتھ نہ کھیلیں۔ کورونا جس طرح کی خطرناک کیفیت میں ہے، اس میں ان کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے اور یہ ان کا مطالبہ تھا کہ کورونا کے بارے میں لاک ڈاؤن کیا جائے اور سخت قسم کے اقدامات اٹھائے جائیں۔ نور الحق قادری نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے سبب نوشہرہ رشکئی میں اپنا عوامی اجتماع ملتوی کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اپوزیشن کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام کی جانیں بچانے کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون کرے۔ ملک میں کورونا وائرس کی دوسری شدید لہر جاری ہے، جس کے دوران گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 58 افراد جاں بحق ہوئے اور 3308 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ وبا سے اب تک 8361 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ صحت یاب افراد کی تعداد 3,55,000 ہو گئی ہے۔ اس وقت کورونا کے 53,126 مریض زیر علاج ہیں، جبکہ وائرس کی تشخیص کی مثبت شرح 7.94% ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈرس ایڈہانم نے امید ظاہر کی ہے کہ دنیا ماضی کی طرح اس مرتبہ بھی کورونا وائرس کی وبا پر قابو پا لے گی۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ تاہم ہمیں پیداوار اور استعمال میں ناجائز فائدہ اٹھانے کے طریقوں کو دوبارہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے کہا کہ دنیا بھر کے لوگوں کو کرۂ ارض جو زندگی کا ضامن ہے کو نقصان پہنچانے والے عوامل کو مسترد کرنا ہوگا اور ایسے تمام اقدامات سے جو اس وبا کے پھیلنے کا باعث ہیں سے گریز کرنا ہوگا۔ غربت کے خاتمے کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ مختلف پروگراموں میں مستحق خاندانوں کے اندراج کے لیے ملک بھر میں مرحلہ وار احساس سروے جاری ہے۔ انہوں نے آج ٹویٹر پر مختلف سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ مستحقین کی سہولت کے لیے تحصیل کی سطح پر رجسٹریشن ڈیسک بھی قائم کیے جا رہے ہیں۔ ثانیہ نشتر نے کہا کہ احساس کفالت پروگرام کے پہلے مرحلے میں 43 لاکھ رجسٹرڈ خواتین کو ادائیگی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رقم مقررہ بینک کے ATM کے بند سے ڈیبٹ کارڈ کے بغیر صرف بائیو میٹرک تصدیق سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ثانیہ نشتر نے کہا کہ ہر رجسٹرڈ خاتون کو پہلی قسط کے طور پر 12,000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کل ملک بھر میں قومی ووٹرز ڈے منائے گا، جس کا مقصد لوگوں میں ووٹ کی حیثیت سے اندراج کی اہمیت کے بارے میں شعور اجاگر کرنا ہے۔ اس سلسلے میں مرکزی تقریب اسلام آباد میں ہوگی، جس میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ خطاب کریں گے۔ اس دن کی مناسبت سے الیکشن کمیشن کے صوبائی دفاتر میں بھی تقاریب منعقد ہوں گی۔ قومی ووٹرز ڈے کا اہتمام 7 دسمبر 1970 کو پاکستان کے پہلے تمام انتخابات کی یاد میں کیا جاتا ہے۔ یہ دن منانے کا بنیادی مقصد عوام میں ووٹ کی اہمیت اجاگر کرنا اور معاشرے کے تمام طبقوں کو انتخابی عمل میں شامل کرنا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ لاہور میں عوام کی سہولت کے بڑے منصوبوں کو جلد مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک بیان میں کہا کہ ان منصوبوں میں فیروز پور روڈ پر 100 بستروں کے ہسپتال کا قیام، ریلوے اسٹیشن سے شیراوالا گیٹ تک اوور ہیڈ برج کی تعمیر اور بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے پانی کے ڈیس ٹینکوں کی تعمیر شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ LDA سٹی میں کم آمدنی والے طبقے کے لیے پہلے مرحلے میں 4,000 اپارٹمنٹس بھی تعمیر کیے جائیں گے۔
इत्तलात के बारे में पंजाब के वज़ीर आला के खुसूसी मावन डॉक्टर फरदौसा शेखावान ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला सरदार उस्मान खान बुज़दार सियालकोट की ताजिर बिरादरी से इजहार यकजहती के लिए जल्द सियालकोट का दौरा करेंगे। उन्होंने आज सियालकोट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की मुश्किल सूरत हाल के बावजूद मुल्क की मईशत तरक्की कर रही है। उन्होंने कहा कि सियालकोट की ताजिर बिरादरी ने सख्त मेहनत के जरिए पूरे मुल्क के लिए मिसाल कायम की है। सिंध के अवाम ने आज मुल्क भर में सिंधी सकाफत का दिन मनाया, जिसका मकसद सिंध की अजीम सकाफत को उजागर करना था। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने इस मौके पर अपने मुबारकबाद के अलग अलग पैगामात में इस दिन की तकरीबात को भाईचारे और हम आहंगी की अलामत करार दिया है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को हमेशा सिंध की तरक्की और खुशहाली की फिक्र रही है और वो कौम को एक झंडे के नीचे इकट्ठा करना चाहते हैं। आज कराची में सिंध की सकाफत के हवाले से मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले ही कराची की तरक्की के लिए पैकेज दिया है, जबकि हैदराबाद और सक्कर समेत दीगर शहरों के लिए भी पैकेजेस का ऐलान किया जा रहा है। गवर्नर ने कहा कि सूबाई और वफाकी हुकूमत बंडल आइलैंड पर एक मौक़िफ़ रखते हैं और ये सूबे की खुशहाली का ज़ामिन है। उन्होंने कहा कि जजीरे पर सनतों समेत माही परवरी के प्लांट्स लगाए जाएंगे। बलूचिस्तान में PCR लैब्स कायम की जाएंगी ताकि सूबे के अवाम को टेस्टिंग की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सकें। ये बात बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर जाम कमाल खान ने आज एक ट्विटर पैगाम में कही। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 32 करोड़ 70 लाख रुपए PCR लैब्स के क़याम के लिए मुख्तस किए हैं। वज़ीर आला ने कहा कि लैब्स में कोरोना वायरस और दीगर बीमारियों के मुताल्लिका टेस्टों की सहूलियत दस्तयाब होगी। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए बड़ी तादाद में डॉक्टरों और तिब्बी अमले की भर्तियां की हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हंगामी इमदादी इदारे ने कल से सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों का इंतबाह जारी किया है। इस सिलसिले में तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को एक खत जारी किया गया है, जिसमें उनसे एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने को कहा गया है। इंतबाह के मुताबिक तेज बारिशों से शदीद सैलाब आ सकते हैं और पहाड़ी इलाकों में मिट्टी के तौदे गिर सकते हैं। लोगों से कहा गया है कि किसी हंगामी सूरत हाल में PDMA की हेल्पलाइन 1700 पर राब्ता करें। बलूचिस्तान हुकूमत सूबे के दूर दराज इलाकों में रहने वाले आवाम की सहूलत के लिए मवासलात की शोबे की तरक्की के लिए सख्त कोशिशें कर रही है। सरकारी दराए ने रेडियो पाकिस्तान के कोयटा के नुमाइंदे को बताया कि सूबाई हुकूमत ने कोयटा, यो, पसनी और कोलू में 23 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से जदीद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के क़याम का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सूबे में ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो कायम किया जाएगा। गिलगित बल्चिस्तान के वज़ीर आला मोहम्मद खालिद खुर्शीद ने गिलगित बल्चिस्तान को वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक तेज़ रफ्तार तरक्की और खुशहाली की राह पर गामसन करने के अज़्म का इजहार किया है। वो आज अपने आबाई ज़िला स्तौर में गोरीकोट, पाकोरा और दीगर देहात में अवामी इज्तिमात से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आला ने कहा कि स्तौर वैली रोड को एक्सप्रेस वे की तर्ज पर तामीर किया जाएगा। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाक बहरिया के बहरी जहाज तबूक ने अपनी वापसी के सफर के दौरान तुर्की की बंदरगाह अक्सास का दौरा किया, जिसका मकसद दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करना और बहरी ताउन और तुर्क बहरिया के साथ बाहिमी ऑपरेशनल ताउन को फरोग देना था। बहरी जहाज तबूक के कमांडिंग अफसर ने अक्सास बहरी अड्डे के कमांडर रियर एडमिरल कुर्तुलस सेविंग से मुलाकात की और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। मेज़बान अस्करी शख्सियत ने इलाकाई समुद्री सिक्योरिटी यकीनी बनाने में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। कमांडिंग ऑफिसर ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की बिगड़ती हुई सूरत हाल और मकबूजा इलाके के बेगुनाह लोगों पर भारतीय मुसल्लह अफवाज के मजालिम को भी उजागर किया। बाद में PNS तबूक ने तुर्क बहरिया के जहाज़ों के साथ मुश्तरका गश्त में भी हिस्सा लिया। 1971 की जंग के हीरो मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर का आज 49वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। उन्हें 1971 की जंग के दौरान उनकी शुजाअत और दलेरी पर मुल्क का आला तरीन फौजी एजाज दिया गया था। पाक फौज ने मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को शानदार खराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल से एजाजी शमशीर भी हासिल की और उन्हें 1965 में सितारे जुर्रत का एजाज भी दिया गया। फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल ने एक ट्वीट में कहा कि मेजर शब्बीर शरीफ शुजाअत और हुब्बुल वतनी की अलामत थे। फराइज की अदायगी के दौरान अपनी जान का नजराना पेश करने वाले मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज लाहौर में उनके मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाने की तकरीब हुई।
فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق میجر جنرل رضا عزت نے بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے پھولوں کی چادر چڑھائی۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت علاقے میں جعلی کارروائیاں کر کے حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کی مقامی جدوجہد کو غیر ملکی سرپرستی میں چلائی جانے والی تحریک کے طور پر پیش کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس نے آج سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ جموں کے علاقے نگروٹا میں 19 نومبر 2020 کو ہونے والا حملہ بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی کارستانی تھی، لیکن مودی کی زیر قیادت فسطائی بھارتی حکومت پاکستان اور کشمیریوں کی تحریک آزادی کو بدنام کرنے کے لیے اس کا الزام پاکستان پر لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت اس طرح کے ڈرامے رچا کر عالمی برادری کی توجہ مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنی ریاستی دہشت گردی سے ہٹانا چاہتا ہے۔ حریت کانفرنس نے کہا کہ ماضی میں بھی بھارتی ایجنسیوں نے بین الاقوامی برادری کو گمراہ کرنے کے لیے چھٹی سنگھ پورہ قتل عام، سمجھوتا ایکسپریس دھماکے اور بھارتی پارلیمنٹ پر حملے سمیت بہت سی جعلی کارروائیاں کی۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ بھارت نے یہ الزامات پاکستان کی طرف سے بھارت کی سرپرستی میں ملک میں ہونے والی دہشت گردی کے ثبوت اور تفصیلات اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان اور اسلامی تعاون تنظیم کو پیش کرنے کے چند دن بعد لگائے ہیں۔ جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے چیئرمین شبیر احمد ڈار نے آج سری نگر میں جاری ایک بیان میں تمام کشمیری نظربندوں بالخصوص خواتین کے عزم و ہمت کی تعریف کی جو گزشتہ کئی برسوں سے بھارت کی غیر قانونی تحویل میں ہیں۔ دریاسنا ایک ویبینار کے مقررین نے مقبوضہ جموں کشمیر میں مودی کی زیر قیادت فسطائی بھارتی حکومت کی طرف سے انسانی حقوق کی مسلسل پامالیوں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کے گروپ کے زیر اہتمام مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی سازشیں اور آگے بڑھنے کا راستہ کے عنوان سے ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بدترین صورتحال کا نوٹس لیں۔ اس موقع پر اظہار خیال کرنے والوں میں شبیر احمد ڈار، عمر عادل ڈار، بیرسٹر عبد المجید ترمبو، دانش علی اور ڈاکٹر آصف ڈار شامل تھے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں کا امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی بحالی کے لیے اہم کردار ہونا چاہیے۔ بحرین میں منامہ مذاکرات سیکیورٹی کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس طرح کی بات چیت ہی پائیدار معاہدے کی طرف پہنچنے کا واحد راستہ ہے۔ امریکی نو منتخب صدر جو بائیڈن نے اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ 2015 کے مشترکہ جامع لائحہ عمل کو بحال کریں گے، جس سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 2018 میں دستبردار ہو گئے تھے۔ کویت کے امیر نواف الاحمد الجابر الصبا نے آج وزیر اعظم صبا الخالد الصبا کا استعفیٰ قبول کر لیا۔ سرکاری خبر رساں ادارے کونا نے کہا ہے کہ عام انتخابات کے بعد استعفیٰ ایک عمومی ضابطہ ہے جو گزشتہ روز منعقد ہوئے۔ خبر رساں ادارے نے کہا ہے کہ امیر نے کابینہ سے کہا ہے کہ وہ نئی حکومت کی تقرری تک نگران حیثیت سے کام کرے۔ وینزویلا میں نئی کانگریس کے انتخاب کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ توقع ہے کہ صدر نکولس میڈورو اور ان کے اتحادی انتخابات جیت جائیں گے، جبکہ ان کی حکومت بگڑتی ہوئی معیشت اور امریکی پابندیوں سے نبرد آزما ہے اور حزب اختلاف کی جماعتوں نے انتخابات کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ آسٹریلیا میں جزیرہ فریسر کے ساحلی قصبے کے باشندوں کو جنگلات میں لگنے والی آگ کے باعث انخلا کا کہا گیا ہے۔ جنگلات میں 7 ہفتے قبل غیر قانونی کیمپ میں لگنے والی آگ پھیل گئی، جس سے آسٹریلیا کے شمال مشرقی ساحلوں کے جزیرے کا نصف حصہ جل گیا ہے۔ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف 3 T20 میچوں کے لیے 18 رکنی قومی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ میچ رواں ماہ کی 18، 20 اور 22 تاریخ کو کھیلے جائیں گے۔ بابر اعظم کی قیادت میں قومی ٹیم کرائسٹ چرچ میں آئسولیشن کا 14 روزہ دورانیہ مکمل کر کے منگل کو کوئنز ٹاؤن روانہ ہوگی۔ پاکستانی T20 ٹیم میں شمولیت کے لیے حسین طلعت اور سرفراز احمد کو طلب کیا ہے۔ ہیملٹن میں آج نیوزی لینڈ نے ویسٹ انڈیز کو 2 میچوں کی سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ میں اننگز اور 134 رن سے ہرا دیا۔ سکور یہ رہا: نیوزی لینڈ 519 رن 7 کھلاڑی آؤٹ پر اننگز ختم کرنے کا اعلان، ویسٹ انڈیز 138 اور 247 رنز۔ اس طرح نیوزی لینڈ نے سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ رواں ماہ کی 11 تاریخ کو شروع ہوگا۔ سڈنی میں آج دوسرے T20 میچ میں بھارت نے آسٹریلیا کو 6 وکٹوں سے شکست دی ہے۔
آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 197 رنز بنائے۔ جواب میں بھارت نے مقررہ ہدف 19.4 اوورز میں صرف 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ تیسرا اور آخری T20 میچ منگل کو سڈنی میں کھیلا جائے گا۔ اس سے پہلے آسٹریلیا نے 3 میچوں کی ون ڈے سیریز 2-1 سے جیت لی تھی۔ دونوں ٹیمیں رواں ماہ کی 17 تاریخ سے 4 ٹیسٹ بھی کھیلیں گی۔ کوہوٹا اسپورٹس اسٹیڈیم راولپنڈی کے کام کا آغاز کیا گیا ہے، جس کا مقصد شہریوں خصوصاً نوجوانوں کو کھیلوں کی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ ضلعی اسپورٹس افسر شمس توحید عباسی نے کہا کہ 22 کنال سے زائد اراضی پر محیط یہ اسٹیڈیم 6 کروڑ روپے سے زائد لاگت سے مکمل کیا جائے گا۔ یہ اسٹیڈیم وزیر اعظم کے سافٹ اسپورٹس پروگرام کے تحت تعمیر کیا جا رہا ہے، جس میں ابتدائی طور پر ایک گراؤنڈ، فرنشڈ کرکٹ اسٹیڈیم، والی بال اور باسکٹ بال کورٹ، جوگنگ کورٹ شامل ہیں۔ پاکستان انٹرنیشنل اسکواش ٹورنامنٹ کل سے مصرف اسکواش کمپلیکس اسلام آباد میں شروع ہوگا، جس میں مرد و خواتین کھلاڑی حصہ لیں گے۔ اس ایونٹ کا انعقاد پاکستان اسکواش فیڈریشن کر رہا ہے۔ مردوں کے مقابلوں میں 32 جبکہ خواتین کے مقابلوں میں 16 کھلاڑی حصہ لیں گی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے مشیر ضیاء اللہ بنگش نے آج کوہاٹ اسپورٹس کمپلیکس کا دورہ کیا۔ انہوں نے تعمیراتی کام کا معائنہ کیا جو حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ تو تھی کھیلوں کی خبریں، اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ ایک امریکی کمپنی نے راون ایکس کے نام سے دنیا کا سب سے بڑا غیر انسان بردار طیارہ ڈرون تیار کر لیا ہے، جس کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ یہ بہت کم وقت میں اور بہت کم خرچ میں مصنوعی سیارچوں کو خلا تک پہنچا سکے گا۔ ایون نامی کمپنی کا تیار کردہ یہ ڈرون 80 فٹ لمبا اور 18 فٹ چوڑا ہے، جبکہ اس کے بازوؤں کا پھیلاؤ 60 فٹ ہے۔ اتنی بڑی جسامت کے باوجود اسے ٹیک آف اور لینڈنگ کے لیے صرف 1 میل لمبے رن وے کی ضرورت ہوگی، جبکہ ہینگر ہوائی جہاز کھڑا کرنے کے لیے بنائی گئی خاص عمارت میں اسے صرف 8000 مربع فٹ جتنی جگہ درکار ہوگی۔ یہی نہیں بلکہ راون ایکس کو وہی ایندھن درکار ہوگا جو ایک عام جیٹ طیارے میں بھرا جاتا ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ مکمل طور پر خودکار انداز سے اڑان بھر سکے گا اور اسی طرح واپس زمین پر بھی اتر سکے گا۔ تاہم اب تک بنائے گئے تمام ڈرونز کی بنیاد پر یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ اگرچہ اس میں کوئی پائلٹ سوار تو نہیں ہوگا، لیکن کوئی نہ کوئی پائلٹ دور بیٹھ کر اسے کنٹرول ضرور کر رہا ہوگا۔ یعنی ہم اسے نیم خودکار تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ مکمل طور پر خودکار نہیں ہوگا۔ آنکھوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مناظر کو براہ راست دماغ پر ظاہر کرنے کا ایک انوکھا تجربہ کیا گیا ہے۔ اس میں 2 بندروں کو آنکھوں کے پردہ اور چشم پر کوئی منظر نہیں دکھایا گیا، بلکہ ان کے دماغ میں خاص الیکٹروڈ برقیرے لگائے گئے جو حروف کے سگنل ظاہر کر رہے تھے۔ اسی طرح کسی دماغ میں پیون لگا کر واضح ترین ہائی ریزولوشن عکس حاصل کیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دوران آنکھوں کو کسی بھی طرح استعمال نہیں کیا گیا۔ نیدرلینڈ انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنس کے سائنسدان نے اسے ایک عمدہ خبر قرار دیا ہے۔ اسے مکمل طور پر اندھے پن سے متاثر افراد کچھ نہ کچھ بینائی ضرور حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے قبل سر پر لگے کیمروں اور ریٹینا میں لگے پیون تک مناظر پہنچا کر بعض لوگوں کو بلیک اینڈ وائٹ مناظر دیکھنے کے قابل بنایا گیا ہے۔ تجارتی خبریں آپ نے سنی، اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا کی طرف اور وہاں سے جانتے ہیں کچھ خبریں۔ پاکستان کی معروف کلاسیکل گلوکارہ روشن آرا بیگم کی آج برسی منائی جا رہی ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان کے بہاولپور کے نمائندے سجاد پرویز سے۔ 6 دسمبر سن 1982 کو کلاسیکی موسیقی کی نامور گائیکا ملکہ موسیقی روشن آرا بیگم وفات پا گئی۔ روشن آرا بیگم کا اصل نام وحید النساء بیگم تھا۔ وہ سن 1915 میں کلکتہ میں پیدا ہوئی۔ ان کا تعلق ایک موسیقی دان گھرانے سے تھا، چنانچہ موسیقی سے ان کا لگاؤ فطری تھا۔ ابتدائی مشق ان کی والدہ چندہ بیگم نے کروائی، پھر استاد لڈن خان سے موسیقی کے اسرار و رموز سیکھے۔ اسی زمانے میں فلموں میں بھی کام کیا، پھر کیرانہ گھرانے کے استاد عبدالکریم خان کی شاگردی اختیار کی اور کیرانہ گھرانے کی سب سے ممتاز نمائندہ بن گئیں۔ میں نے کیرانہ گائیکی اس واسطے پسند کی کیونکہ اس میں سہولت، رقص اور سوز زیادہ ہے۔ چونکہ خان صاحب عبدالکریم خان کے گانے میں یہ تمام خوبیاں موجود تھیں، اس لیے میں نے
फन मौसीकी की तकमील के लिए उन्हें पसंद किया। क़याम पाकिस्तान के बाद रोशन आरा बेगम ने लाला मूसा में अकामत इख्तियार की और रेडियो पाकिस्तान लाहौर से गाहे बगाहे मौसीकी के प्रोग्राम करती रहीं। रोशन आरा बेगम को हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से नवाजा था। वो लाला मूसा में GT रोड पर तामीर शुदा मकबरे में आसूदा खाक हैं। पाकिस्तान खबरनामे के फौरन बाद अजीज मियां कवाल की बरसी के हवाले से मौसीकी का एक फीचर प्रोग्राम नशर करेगा। इस सिलसिले में एक और रेडियो ड्रामा कौमी नशरियाती राब्ते पर 9:10 पर नशर किया जाएगा। मारूफ गुलकारा बेगम रोशन आरा बेगम की बरसी के हवाले से मौसीकी पर मबनी एक फीचर प्रोग्राम रात 10:05 पर नशर किया जाएगा। रेडियो खबरनामा जारी है और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। इत्तलात के बारे में वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशा कवान ने कहा है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने बरामदात के फ़रोग़ की गरज से ताजर बरादरी की फ़लाह बहबूद के लिए मौसर इक़दाम किए हैं। उन्होंने ये बात आज सियालकोट में मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सदर चौधरी सलीम बरियार और सियालकोट के ऐवान सनअत व तिजारत के सदर कैसर इकबाल बरियार से मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्क और कौमी मईशत की बेहतरी की गरज से तमाम इक़दाम करने के लिए पुरअज़्म है। चौधरी सलीम बरियार ने कहा कि मुस्लिम लीग काफ की क़यादत कौमी तरक्की और खुशहाली के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ खड़ी है। चौधरी कैसर इकबाल बरियार ने कहा कि बरामदात के फ़रोग़ के लिए वज़ीर आज़म की तरफ से एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड के क़याम के इक़दाम पर सनअतकार नहायत खुश हैं। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मियां अंजुम निसार और दीगर ओहदेदारों ने आमदनी के सालाना गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसी का मुतालबा करते हुए कहा कि इसमें 15 फरवरी 2021 तक तौसी की जाए। और मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल क्या रही, सुनते हैं माहिर मौसमियात से। मौसम की रिपोर्ट के मुताबिक सुबह पंजाब के बाज मैदानी इलाकों में आज रात और कल सुबह के वक्त शदीद धुंध, जबकि अगले 2 रोज के दौरान वादी कोयटा और मुल्क के कुछ बालाई इलाकों में बारिश की पेश गोई। तफसील के मुताबिक सुबह पंजाब के मैदानी इलाकों खसूसन लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, बहावलपुर डिवीजन में आज रात और कल सुबह के वक्त शदीद धुंध होगी। पंजाब सुबह सिंध के बेशतर मैदानी इलाकों में कल मौसम खुश्क होगा। एक रोज के बाद पंजाब में खित्ते पोटोहार खसूसन मियांवाली, अटक, चकवाल, रावलपिंडी, जेलम में चंद एक मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान। वादी कोयटा, किला सैफुल्ला, पशीन, चमन और उससे मुलेका इलाकों में भी अगले 36 घंटों के दौरान हल्की बारिश, ज़ियारत में हल्की बर्फबारी की पेश गोई। खैबर पख्तूनख्वा में कल दिन के वक्त बादल, कल शाम या कल रात पाराचनार, मालाकंड डिवीजन में बाज़ मकामात पर हल्की बारिश। एक रोज के बाद मालाकंड, सवात, चित्राल, एबटाबाद, हरीपुर, शांगला, बुनेर और वादी पेशावर में कहीं कहीं हल्की बारिश का इम्कान। एक रोज के बाद इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की मुख्तलिफ वादियों में भी बारिश होने की तवक्को है। इस्लामाबाद में आज कम से कम टेम्परेचर 7 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 10, कराची में 16, कोयटा में 1, पेशावर में 9, गिलगित में 2, मुजफ्फराबाद में 5, मरी में कम से कम 3, बारामूला में 1 और श्रीनगर में कम से कम टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को भारत के दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के सबूत फराहम करके आलमी सतह पर उसका हकीकी चेहरा बेनकाब किया है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और मुतल्लका बैनुल-अक़वामी इदारों पर जोर दिया है कि वो भारत में इस्लामी सकाफती मकामात को इंतहा पसंद हिंदुत्वा हुकूमत से बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में अपने ताउन के अज़्म का इआदा किया है। इक़्तिसादी उमूर के वज़ीर ने कहा है कि कोरोना वबा की वजह से दरपेश चैलेंजेस के बावजूद अहम मौशी इशारे शानदार कारकर्दगी दिखा रहे हैं। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबा उर्दू फाहद शिराज अहमद, मुदीर होम डेस्क मकसूद रहमान, मुदीर फॉरेन डेस्क अब्दुल हमीद मलिक, मुदीर खेल की खबरें जुनैरा खालिद,
مدیر تجارتی سائنس اور فن کی خبریں فریحہ حسن، کوارڈینیشن ایڈیٹر محمد عباس، مدیر اعلیٰ لیاقت سعید، نگران اعلیٰ عبدالہادی معیار، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تحصیلوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی درے شہوار اور مجاہد خان کو اپنی خبرنامہ ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔